ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین ہمارے دین میں ان کو ہمیں ہمارا باپ کہتے ہیں۔ تو جس باپ نے اس دین کی شروعات کری، اس باپ نے ہر سال ان مسلمانوں کو جمع کیا اس مقام کے اوپر جس مقام پر اللہ رب العالمین نے ان کو بھیج اس عمارت کی تعمیر کرائی۔ تو اس حج کے ساتھ جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے ہمارا وہ شکر اس پیغمبر کے لیے جس پیغمبر نے اس دین کی شروعات کری۔ ابراہیم علیہ السلام ایک بت پرست کے گھر میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے وہم و گمان میں جو ہے وہ یہ تھا کہ اس دنیا کو بنانے والا کوئی ہے، اور اس دن سے جس دن سے انہوں نے اپنے باپ کا جو سب سے بڑا بت تھا اس کو توڑا تھا، اس دن انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ وہ اس رب کو ڈھونڈیں گے جس رب نے اس کل کائنات کو بنایا ہے۔ تو اس وقت انہوں نے اللہ رب العالمین کی جو تلاش ہے وہ شروع کر دی، اور جب انہوں نے اللہ رب العالمین کو پایا تو اللہ رب العالمین نے ان کو پیغمبری دے دی، اور یہاں سے شروع ہوتی ہے دین ابراہیمی کی شروعات۔ پر ابراہیم علیہ السلام جانے سے پہلے جو ہے اس قرآن کے اندر 8 دعائیں چھوڑ کر کے گئے ہیں اپنی امت کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو پہلی دعا ہے وہ آتی ہے سورہ بقرہ میں، اور سورہ بقرہ میں جو ہے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، اور میری اولاد میں سے بھی، اور میری دعا قبول فرما۔ تو یہ پہلی دعا ابراہیم علیہ السلام کی آتی ہے سورہ بقرہ کے اندر۔ پھر دوسری جو ہے دعا آتی ہے ابراہیم علیہ السلام کی سورہ بقرہ کے اندر دوبارہ، اور اس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اور اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا، اور ہماری نسل سے ایک فرما بردار امت، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے دکھا، اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو بہت ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیت تلاوت کرے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھائے اور ان کا تزکیہ کرے، بے شک تو ہی زبردست حکمت والا ہے۔ تو یہ آتی ہے تیسری دعا۔ ابراہیم علیہ السلام جو تھے انہوں نے اس وقت ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ میں اپنے باپ کا ریلیجن فالو نہیں کروں گا، اور میں ڈھونڈوں گا اس رب کو جس رب نے مجھے بنایا ہے۔ سورہ ابراہیم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے، اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے بچا لے۔ پانچویں سورہ ابراہیم کے اندر دعا اے میرے رب بے شک انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا، تو جو بھی میری پیروی کرے وہ مجھ سے ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو بے شک تو بخشنے والا ہے۔ اور اس دعا کے بعد ابراہیم علیہ السلام مانگتے ہیں 27ویں آیت کے اندر دعا کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب میں نے اپنی اولاد کو تیری حرمت والے گھر کے پاس ایک بے آب و گیا وادی میں بسایا ہے کہ وہ نماز قائم کرے، اور لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے، اور انہیں پھلوں سے رزق دینا تاکہ وہ تیرا شکر ادا کریں۔ 8ویں آیت میں پھر ابراہیم علیہ السلام کی دعا آتی ہے ربنا، پھر شروع کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اے ہمارے رب تو جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے، اور اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ دعا میں اللہ رب العالمین کی ابراہیم علیہ السلام اتنی خوبصورتی سے تعریف فرما رہے ہیں، وہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ انسان کے دلوں کے حال جانتا ہے، اور اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اس کو سب کچھ پتا ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے۔ اور 8ویں آیت میں ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا۔ پیغمبر جس کے نام پہ اس دین کی شروعات ہوئی، دین کا جو باپ ہے وہ یہ دعا مانگ رہا ہے اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا۔ تو یہ وہ پہلی چیز ہے جو کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی امت کو جو ہے دے کے جا رہے ہیں کہ سب سے پہلے کام جو ہے وہ نماز قائم کرنا ہے۔ پھر فرماتے ہیں اور اے ہمارے رب مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بھی اور سب مومنوں کو بھی جس دن حساب قائم کیا جائے گا۔ آخری دعا ابراہیم علیہ السلام دے ہیں اپنی امت کے لیے۔ اور اس حج میں جو ہے جب ہم حج کنکلوڈ کرتے ہیں تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جس دین کو ہم فالو کرتے ہیں اس دین کا نام دین ابراہیمی ہے، اور اس کی شروعات جو ہے انہوں نے اس پتھر سے رکھی تھی جس پتھر کو انہوں نے پہلی دفعہ خانہ کعبہ کو بنانے شروع کیا تھا، تو اس وقت سے اس دین کی بنیادیں انہوں نے کھڑی کرتی تھی۔ اسی لیے حج جو ہے ہماری ایک بہت بڑی عبادت ہے، اور اس میں اللہ رب العالمین جو ہے انسانوں کو بخشتے ہیں اور ان کو وہ موقع دیتے کہ اپنی زندگی کو جو ہے 180 ڈگری پہ گھما لیں۔ قرآن میں ہمارے باپ کا جو مقام کسی شخص کو دیا ہے اللہ رب العالمین نے، تو وہ ابراہیم علیہ السلام ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ رب العالمین خلیل اللہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس وقت ان کی جو ہے ان کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنا لیا۔ جزاک اللہ خیر۔